اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے اور ایک باشعور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میں چاہتی تھی کہ میں تھوڑا سا حصہ فرض ادا کر دوں کہ پچھلے دنوں یہ مولانا طارق جمیل جو ہیں، جنہوں نے بہت اچھی دعا کروائی کرونا کی وبا سے عافیت کے لیے، اس سے بچاؤ کے لیے، اور اس کے اوپر جو میڈیا کا ریئیکشن آیا اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتی تھی تھوڑی سی۔ اور میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ تھوڑا سا اگر ہم اسلام کی تاریخ پہ غور کریں تو جو ہمارے عشرہ مبشرہ تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، خلفائے راشدین، اور وہ لوگ جن سے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو بشارت دے دی تھی کہ میں ان سے راضی ہوں، میں ان صحابہ سے، اپنے اللہ کے ان بندوں سے، میں اپنے بندوں سے راضی ہوں۔ وہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوتے تھے تو اتنی گریہ ازاری اور عاجزی کا اظہار کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ متقین میں سے تھے اور ان کو بشارت دے دی گئی تھی کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اس کے باوجود وہ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا کرتے تھے تو ان کا کیا روش ہوتی تھی، ان کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ ان کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے سامنے خوف کے ساتھ حاضر ہوتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، تو ہمیں اپنی رحمت سے بخش دے اور ہم پر غضب کی نظر مت کرنا، کہ بڑے سے بڑے عالم کو اور بڑے سے بڑے گناہ گار کو، کوئی بھی انسان ہو، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو اس کی کون سی ادا پسند آ جاتی ہے اور کس بات پہ اللہ جو ہے وہ غضبناک ہو سکتا ہے۔ تو یہ خوف تو انسان کے اندر ہر وقت ہونا چاہیے۔ اور یہ ان کا اتنے بڑے جو صحابہ کرام تھے اور جو متقین تھے، ان کا یہ رویہ تھا، جن سے اللہ نے کہہ دیا تھا کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ بھی اللہ کے سامنے اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف کیا کرتے تھے، اقرار کیا کرتے تھے، اور پھر اللہ سے اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوا کرتے تھے۔ اور مولانا طارق جمیل کے پیچھے پوری دنیا اور ایسے لوگ جو مطلب جن کے بارے میں ڈکلیئرڈ ہے کہ وہ متقی تو کم از کم نہیں ہے، چلے میں کوئی بڑا ورڈ نہیں کہتی کہ وہ بدمعاش ہیں یا بدتمیز ہیں یا بے حیا ہیں یا بے غیرت ہیں، اس چیز کو چھوڑ دے، لیکن متقین یا عالم دین بھی وہ نہیں ہیں۔ اور وہ کومنٹ کر رہے ہیں مولانا طارق جمیل کے اوپر۔ مولانا طارق جمیل نے غلطی کیا ہے، میں اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی تھی۔ مولانا طارق جمیل نے اس چیز کا اقرار بارگاہ الہی میں اللہ کے سامنے کیا، اور ہم بھی اس میں حصہ دار ہیں، کہ یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہم بے حیا ہیں، ہم بددیانت ہیں۔ تو اس میں شک کس کو ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں سب سے کہ اس میں کس کو شک ہے؟ پاکستان میں کون سا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا؟ کون سی بددیانتی ہے جو نہیں ہو رہی؟ کون سی چوری، رشوت خوری، حرام خوری، اور کون سا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا پاکستان میں؟ اس کے باوجود مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو گناہ گار نہ کہا جائے، ہمیں بے شرم نہ کہا جائے، ہمیں بے حیا نہ کہا جائے۔ آپ میڈیا کو دیکھ لیں، آپ معاشرے میں دیکھ لیں، مطلب جو ہم لوگوں کے سامنے رول ماڈل ہے، جو سیرت طیبہ ہے ہمیں دی گئی ہے، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار تھے، جن کی زندگی رول ماڈل ہے، جس کو اپنانا چاہیے ہمیں، جن کا ہمیں بتایا گیا کہ زندگی کو اس طریقے سے گزارو، ان کی سیرت کو، ان کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھیں، اور ذرا اپنی زندگی کو بھی سامنے رکھ لیں، اور اس کے بعد آپ ذرا کمپیریزن کر کے دیکھیں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ خود اپنے لیے الفاظ سوچ لیں کہ آپ کیا باحیا ہیں، ان کا کمپیریزن کریں اور اپنا کمپیریزن کریں، اور بتائیں کہ کیا آپ باحیا ہیں، کہ آپ نے ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کی ہے اور نہیں کی، اور اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو مطلب اللہ کے سامنے آپ اقرار کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں اور ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تو ہمیں اپنی رحمت سے بخش دے۔ مولانا طارق جمیل نے ان کو یہ آئینہ دکھایا تو وہ گناہ گار ہو گئے اور ان کو معافی مانگنی پڑ گئی، اور میں اس چیز پہ بہت شرمندہ ہوں، بہت مجھے تکلیف دے رہی ہے یہ چیز نا، کہ انہوں نے معافی کیوں مانگی ہے اس چیز پر، کہ ہاں ہیں ہم گناہ گار، ہم تو اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے بچا لے۔ سورہ آل عمران میں دیکھ لیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اختلاف مت کرو اور فرقوں میں نہ پڑو نا، اور اگر کسی عالم دین سے تمہیں اختلاف ہے تو اس کے لیے اختلاف کرنے والے کو بھی تو عالم دین ہونا چاہیے نا۔ رانا ثناء اللہ جیسے اور کامران شاہد جیسے اور حامد میر جیسے لوگ جو ہیں وہ کومنٹس دے رہے ہیں کہ جی مولانا کو معافی مانگنی چاہیے، تو اس پر بحیثیت قوم ہم لوگ شرمندہ ہیں کہ مطلب ہم اخلاقیات کی کون سی پستی میں گر چکے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور
ہم لوگوں کو اس قابل بنائے کہ ہم قرآن پاک کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے کھولیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.